کچھ لوگ تو ہیں وہ امام کے ساتھ وطر پڑھتے ہیں، تو ان کا کیا اجر ہے کہ جو شخص امام کے ساتھ قیام کرے یعنی عشاء کی نماز میں یہاں تک کہ وہ فارغ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے حق میں پوری رات کے قیام کا ثواب لکھے گا. ٹھیک ہے، یعنی جو عشاء کی پوری نماز پڑھے ساتھ وطر بھی پڑھے تو اس کے لیے کیا اجر ہے؟ پوری رات کے قیام کا. لیکن اگر کوئی امام کے ساتھ نماز مکمل نہیں کرتا، ٹھیک ہے، تو پھر اس کے لیے کیا اجر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عشاء کی نماز کے لیے جماعت میں حاضر ہوا اس کے لیے نصف رات کے قیام کا ثواب ہے. یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے نا بات کہ اگر آپ فرض کریں 8 تراویح پڑھ کے آ جاتے ہیں، عشاء کی نماز پڑھتے ہیں اور 8 تراویح پڑھتے ہیں اور آ جاتے ہیں تو آپ کو پھر بھی اجر ملے گا آدھی رات کے قیام کا. لیکن اگر آپ وتر بھی پڑھ لیتے ہیں تو پوری رات کے قیام کا ثواب. ٹھیک ہے. اچھا، اب ایک اور جو کنفیوژن ہے اس کو بھی کلیئر کر لیتے ہیں. اگر امام کے ساتھ وتر پڑھ لیں تو کیا سحری کے وقت نفل کے بعد دوبارہ وتر پڑھیں گے؟ یہ بتائیے. نہیں، شاباش، اللہ مبارک. اب دیکھیں ایک دفعہ پڑھ لیے نا، آپ ریپیٹ نہیں کریں گے. یعنی اب آپ یہ نہیں کریں گے کہ آخری، چونکہ یہ حدیث میں آیا ہے، مجھے نا کسی نے اصل میں بتایا تو اس نے کہا کہ میں نا سحری کے وقت دوبارہ وتر پڑھتی ہوں اور نماز امام صاحب کے ساتھ بھی پڑھتی ہوں. تو میں نے کہا آپ یہ کیوں کرتی ہیں؟ تو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں نا آخری نماز وتر ہونی چاہیے. اب دیکھیں کسی نماز کو 2 دفعہ نہیں پڑھیں گے، یعنی وتر تو آپ 2 دفعہ نہیں پڑھیں گے. ایک دفعہ اگر پڑھ لیا تو بس ہو گیا آپ کے وتر. اب نفل عبادت ہے نا، نہ اس کا کوئی وقت ہے نہ اس کی کوئی تعداد. تو اس میں تو پریشانی کی کیا ضرورت ہے؟ نفل انسان کیوں ہوتا ہے نا اللہ کی محبت کے. اب دیکھیں جی بحث مباحثے کا فائدہ نہیں ہوتا ہے. اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے وتر ٹھیک ہے، اس کی عبادت بھی اللہ کے لیے. اگر کوئی نہیں پڑھنا چاہتا اس کی عبادت بھی اللہ کے لیے. اگر کوئی سحری کے وقت نفل پڑھتا ہے اس کی عبادت بھی اچھا. اب آپ دیکھیے کہ ایک اور سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ ہے کہ وتر کا وقت کون سا ہے نا. تو اس کے بارے میں عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس وقت وتر پڑھتے تھے. ان سے پوچھا گیا تو وہ کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبھی اوقات میں وتر پڑھے ہیں. رات کے شروع میں یعنی عشاء کے ساتھ ہی، اس کے درمیان میں آدھی رات کو بھی، اور اس کے آخر میں سحری سے پہلے. لیکن آخری زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وتر سحری کے وقت ہونے لگے تھے. اس حدیث میں فلیکسیبلٹی ہے نا ہمارے لیے کہ جو بھی جس وقت جس کے لیے جو سہولت ہے آسانی وہ سے وتر پڑھ سکتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ساری چیزیں ثابت ہے. جی ہاں، یہ بھی میں بتاؤں گی اگر وقت ہوا کہ اگر وتر قضا ہو جائے تو پھر کیا کریں گے انشاءاللہ، اگر آج نہیں تو کل. پھر آپ دیکھیں کہ ایک اور جو چیز ہے وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تھا ابو بکر سے اور عمر رضی اللہ عنہ سے. ابو بکر سے پوچھا کہ تم وتر کس وقت پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا میں وتر رات کے اول حصے میں پڑھتا ہوں. اور عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تم وتر کس وقت پڑھتے ہو؟ یعنی الحمدللہ استاذہ نے ہمیں جوائن کر لیا تو انشاءاللہ اس کو ہم کنٹینیو کریں گے. بارے میں آپ یہ بتاؤں گی کہ وتر اگر قضا ہو جائے تو پھر آپ کیا. ٹھیک ہے، اللہ مبارک. بیچن انصاری، آپ لوگ کہاں سے سوال کر رہی ہیں؟ میم تھوڑا ریوائزنگ کروا دیتی ہے نماز کے بارے میں پہلے کلاس آنے سے پہلے. اب اسٹارٹ ہو گیا کلاس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا مجھے بہت اچھا لگتا ہے مولانا صاحب کو پڑھتا ہے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ، اہلا وسہلا مرحبا. آپ سب آنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں آج کی اس مجلس کی برکت عطا فرمائے اور ہماری دعائیں قبول فرمائے. انشاءاللہ کل کے بارے میں سے اہم نکات ہم دہرا لیتے ہیں جو کچھ کل ہم نے پڑھا. جی فرمائیے. کیا ہو گیا؟ پھنسے گا. چلیے اگر آپ لوگ کرسیاں ہٹا رہے ہیں سائڈ سے کر لیں تو ان لوگوں کو میں دیکھ سکوں گی جو پیچھے نیچے بیٹھے ہیں. بسم اللہ.